حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر موجود تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا ابن یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی وسیع و ملک اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ جن و انس اور ہر طرح کے جانوروں پر بھی تھی۔ علماء نے آپ کی عمر 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، آپ ہوا پر قابو بھی رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن اور شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور پر آپ کی اطاعت کرتے تھے، اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر انہی جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لایا کرتے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اور اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا اور پھر انہوں نے رجوع کیا۔ سورہ صاد۔ اس آیت میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والے آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفسیر اور وضاحت کی ہے۔ ایک آرائے کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ نے شیاطین کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے آپ کی حکومت چھین لی گئی۔ واقعی کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان نے کسی جزیرے میں واقع ایک شہر ستون پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر فتح یاب ہوئے تھے اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا اور مال و غنیمت کے ساتھ بادشاہ کی ایک بیٹی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی جو مسلمان ہو گئی، لہٰذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصوں بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا، لہٰذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برقیہ کو اس بات کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ کو اس شرکیہ عمل کی خبر دے دی اور آپ علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے۔ غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ نے آپ کی اس غفلت سے آپ کو ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے آپ جن و انس پر حکومت کرتے تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا اور جس میں یاقوت پتھر جڑا ہوا تھا، اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا، اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لکھا تھا، اور یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ اس انگوٹھی کے ذریعے آپ امور حکومت بہت ہی اچھے سے چلاتے تھے۔ اسے آپ کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے، اور جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے تو تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے اور اسے ہی سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے، اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا۔ وہ انگوٹھی لے لی اور انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی نہ پہچان سکتا تھا۔ جب آپ لوگوں کو یہ کہتے کہ میں ہی ہوں، سلیمان بن داؤد ہوں، تو یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔
آپ نے ایک ماہی گیر کی نوکری کر لی اور روز اس کے لیے مچھلیاں پکڑ کر لاتے تھے، جس بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیتا تھا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک، اتنی ہی مدت جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخرکار اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ اب وہ شیطان جو آپ کی شکل و صورت لیے محل میں حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے ادب و اعتبار سے بھاپ دیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں، لہٰذا محل میں موجودہ علماء نے تجویز کی کہ اس کے سامنے توریت پڑھا جائے گا، اگر وہ شیطان ہے تو وہ اسے نہ سن پائے گا۔ لہٰذا ایک روز جب وہ تخت پر بیٹھا تھا، سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور توریت کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر کیا تھا، وہ شیطان وہ کلام الہی سن کر تاب نہ لا سکا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور جاتے جاتے وہ انگوٹھی اس نے سمندر میں پھینک دی تاکہ وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ مل سکے، لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا۔ جو سلیمان علیہ السلام اس دن مچھلیاں پکڑ کر ساحل پر گئے تھے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ نے وہ مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکلی۔ پھر کیا تھا، آپ نے وہ انگوٹھی پہن لی تو آپ ویسے ہی حالات میں آ گئے جیسے ویسے حالات میں پہلے تھے۔